السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، عقیدہ رسالت کے حوالے سے پہلے لانگ کویسچن کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جو وائٹ بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کویسچن نوٹ کر دیا ہوا ہے۔ انبیاء کرام کی خصوصیات پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ کویسچن کس طرح آتا ہے؟ انبیاء کرام کی خصوصیات پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ تو فرض کریں یہ لانگ کویسچن پیپر میں آ گیا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کس ترتیب کے مطابق آپ نے اس کی ہیڈنگز لے کر کے آنی ہے۔ تو یہ آپ کی مین ہیڈنگ ہوگی انبیاء کرام کی خصوصیات۔ قبل اس کے کہ ہم خصوصیات کو پڑھنا شروع کریں، پہلے تمہید یعنی پس منظر، ابتدائی گفتگو حضرات انبیاء کرام کی خصوصیات کے حوالے سے۔ تو تمہید کے اندر آپ نے ایک عبارت لکھنی ہے، جو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، کاپیوں پہ تحریر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے یعنی رہبری اور رہنمائی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور انہیں بے شمار لاتعداد اور ان گنت خصوصیات عطا فرمائیں جو عام انسانوں کو عطا نہیں کی جاتی۔ چند اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 بشریت، پھر امانت و وہابیت، اس طرح۔ ایک دفعہ پھر میں تمہید کے کلمات کو ریوائز کر دیتا ہوں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، تحریر کر لیں۔ تمہید میں آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور انہیں بے شمار لاتعداد ان گنت خصوصیات عطا فرمائیں جو عام انسانوں کو عطا نہیں کی جاتی۔ چند اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 بشریت۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بشریت۔ یہ آپ کی پہلی خصوصیت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے، اس کو میں نے 2 طرح سے ڈیفائن کر دیا ہوا ہے۔ اس کی آپ دونوں طرح سے ہیڈنگ دے سکتے ہیں، بشریت پلس مرد ہونا۔ تو بشریت کا مطلب کیا ہے؟ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے گئے، وہ سب کے سب انسان تھے، بشر تھے۔ وہ کوئی جن اور فرشتے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں میں سے ہی چنا، منتخب کیا، اور انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اگرچہ انسان ہوتے ہیں، لیکن عام انسانوں سے بہت زیادہ ممتاز ہوتے ہیں۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، گویا کہ وہ انسان کامل ہوتے ہیں۔ عام انسان کامل نہیں ہوتا ہے، اگر اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں تو بہت ساری کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، جبکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام انسان کامل ہوتے ہیں، یعنی ان میں خوبیاں ہی ہوتی ہیں، کمزوری کسی قسم کی ان میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانوں میں سے چنا، منتخب فرمایا، اور انسانوں کی رہبری و رہنمائی کے لیے نبی رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ اور پھر یہ بھی کہ تمام کے تمام انبیاء کرام مرد تھے، کسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت اور رسالت پہ سرفراز نہیں کیا، اس لیے کہ عورت کے لیے رسالت والی ڈیوٹی ادا کرنا، ذمہ داری نبھانا، یہ اس کے لیے بہت مسئلہ تھا، اس کے لیے ہچکچاہٹ تھی، اس کے لیے پردے کا مسئلہ تھا، شرمیلا پن اس پہ زیادہ ہوتا ہے، اور دیگر وجوہات اس کی بڑی بڑی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو بھی مقام نبوت اور رسالت پہ سرفراز نہیں فرمایا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام مرد تھے، انسان تھے، بشر تھے، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور منتخب فرمایا، اور ان کو اپنی اپنی قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیج دیا، تاکہ وہ لوگوں کے پاس جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا بھی دیں، سمجھا بھی دیں، اور عملی نمونہ پیش کر کے دکھا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی رسول اپنی قوم کی طرف آ کے یہ دعویٰ کرتا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تو قوم والے کیا کہتے؟ لو تم بھلا رسول کیسے ہو سکتے؟ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، گلیوں میں چلتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، تم رسول بھلا کیسے ہو سکتے ہو؟ یعنی ان کے خیال میں کیا تھا کہ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، انسان بھلا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے یہ جواب دیا۔ آپ کی بک میں آیت موجود ہے، دیکھیے گا ذرا۔
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، کہہ دیجئے اگر زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیج دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زمین پہ کون بستا ہے؟ انسان بستے ہیں، اور انسانوں کو بہتر انداز میں انسان ہی سمجھا سکتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کے دنیا میں بھیج دیتے تو فرشتے تو انسانوں کو سمجھا ہی نہیں سکتے تھے، مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ اس لیے تمام کے تمام انبیاء کرام انسان تھے، بشر تھے، وہ کوئی جن اور فرشتے نہیں تھے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے جو بک میں نہیں ہے، ایکسٹرا کے طور پہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری جانب وحی آتی ہے۔ یعنی اس آیت میں جو کہ بشر کے الفاظ موجود ہیں، بشر ان کے الفاظ موجود ہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری جانب وحی۔ یعنی عام انسانوں اور پیغمبر میں فرق کیا ہے؟ عام انسان کی جانب وحی نہیں آتی، جبکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور لنک ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی کہ تمام کے تمام انبیاء کرام بشر تھے، انسان تھے، مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں میں سے ہی چنا اور منتخب فرما کر انسانوں کی جانب ہی نبی رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ اب عزیز طلبہ کرام، بشریت کے حوالے سے ایک بڑا اہم واقعہ جو آپ یہاں پہ ذکر کر سکتے ہیں، آپ اس کی ہیڈنگ بنا دیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ اب 4 رکعت پر مشتمل نماز ظہر فرض جو ہوتی ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہے، آپ کا ادب ملوز خاطر ہے، کسی میں یہ ہمت نہیں پڑ رہی کو جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لے کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کمی ہو گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں؟ تو کسی میں یہ ہمت نہیں پڑ رہی، حالانکہ جیت صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں، تو کوئی بھی آگے جا کے اللہ کے رسول سے استفسار کرنے میں کیا جو ہے وہ ہچکچا رہا ہے۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ذوالیدین۔ ذوالیدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمبے ہاتھوں والا۔ اس کے چونکہ ہاتھ بڑے لمبے لمبے تھے تو اس کا نام ہی ذوالیدین پڑ گیا۔ یہ دیہاتی ماحول کے بندے تھے۔ اب جو دیہاتی ہوتا ہے اس میں وہ شرمیلا پن، وہ ہچکچاہٹ نہیں ہوتی جو ایک شہری میں ہوتی ہے۔ تو ذوالیدین کو حضرات صحابہ کرام نے تیار کیا اور بھیجا کہ تم جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کہ اللہ کے رسول اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، کیا نماز میں کمی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ تو ذوالیدین نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا نماز میں کمی ہو گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں نہ تو نماز میں کمی ہوئی ہے نہ میں بھول رہا ہوں۔ پیغمبر کی موجودگی میں احکامات تبدیل ہو سکتے ہوتے ہیں، شاید کہ نیا حکم آ گیا ہو، شاید کہ پہلے حکم کے مطابق 4 رکعت تھی اب 2 ہو گئی ہوں، تو یہ کیا نماز میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ نہ تو نماز میں کمی بیشی ہوئی ہے اور نہ میں بھول رہا ہوں۔ تو ذوالیدین کہنے لگے اللہ کے رسول پھر آپ بھول گئے، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی، آپ نے ہمیں 4 پڑھائی، یعنی تھوڑا سا اصرار شروع ہو گیا۔ جب ذوالیدین نے اس بات پہ اصرار کیا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا پھر آپ بھول گئے، تو آپ نے ذوالیدین کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کرام کے مجمع میں لے آئے، جہاں دیگر صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ دیکھیں آج کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پوچھا بھی بتاؤ بھئی اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ تو سب نے ہاں کہا جی اللہ کے رسول ذوالیدین صحیح کہتا ہے، واقعتاً آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہو گیا، اس بات کی وضاحت ہو گئی، تصدیق ہو گئی کہ آپ نے 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا اور آپ بھول گئے، تو آپ نے پھر اسی طرح صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی، جس طرح پہلے صف بندی کی گئی تھی پھر آپ نے صف بندی کروائی، یعنی پوری نماز کو آپ نے ریپیٹ نہیں کیا، 2 رکعتیں مزید اور پڑھائی، حالانکہ بیچ میں بات چیت بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، وقفہ بھی آیا، اس کے باوجود آپ نے 2 رکعتیں مزید اور پڑھائیں، اور 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کیا اور سلام پھیر دیا۔ سجدہ سہو جو بھول جانے کے اوپر کیا جاتا ہے، 2 سجدے جو بھول جانے کے نماز میں ادا کیے جاتے ہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ الفاظ ذکر فرمائے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، بے شک میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا
کہ نسیہ آدم نسیہ ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، تو بھول جانا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور حضرات انبیاء کرام بھی انسانوں میں سے پیدا کیے گئے، لہذا ان کی فطرت میں بھی بھول جانا شامل ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو عطا فرمائی کہ تمام کے تمام انبیاء کرام بشر تھے، مرد تھے، انسان تھے، وہ کوئی جن اور فرشتے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں میں سے ہی چنا، منتخب فرمایا، اور انسانوں کی رہبری و رہنمائی کے لیے اور عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے نبی و رسول بنا کر کے بھیج دیا، تاکہ وہ لوگوں کے پاس جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا بھی دیں اور سمجھا بھی دیں اور عملی نمونہ پیش کر کے دکھا دیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی دوسری عام خصوصیت کی طرف، امانت و وہابیت۔ امانت و وہابیت یہ بھی حضرات انبیاء کرام کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اب کتاب کے اندر امانت و وہابیت کے تحت جو مٹیریل دیا گیا ہے اس کو میں نے دو ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہوا ہے، ایک تو امانت و وہابیت کی ہم وضاحت کریں گے، اور دوسرا نمبر 3 امین کے طور پہ بھی ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے۔ تو وہابیت کا لفظی معنی ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ چیز، عطیہ خدا بندی۔ نبوت و رسالت کا مل جانا یہ محض عطیہ خدا بندی ہے، گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی رسول بن سکا نہ بن سکے گا قیامت تک۔ جس کو اللہ اس عہدے پہ فائز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، کوئی بھی اپنی مرضی سے اس عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتا ہے، اس کو وہابیت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ نبوت و رسالت ایک عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کسی کو دیا جاتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو دیا نہیں جاتا۔ تو یہ سوال پیپر میں آیا ہوا ہے کہ عہدہ نبوت، یہ عزیز طلبہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے جو اکثر پیپر میں ریپیٹ ہوا ہے۔ عہدہ نبوت کیا چیز ہے؟ عہدہ نبوت کیا چیز ہے؟ تو صحیح آپشن کیا ہوگا؟ وہبی۔ وہبی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنی محنت اور مہارت سے حاصل نہ کر سکے، جس میں انسان کی اپنی ذاتی کوشش اور کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہی ملتی ہے۔ کچھ چیزیں وہبی ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پہ دی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں جن کو انسان محنت کر کے کوشش اور کاوش کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیپر میں A+ گریڈ حاصل کرنا، یہ ہر طالب علم کی محنت پہ ہے، جو جتنی محنت کرے گا اس کے مطابق مارکس جو ہے وہ حاصل کر لے گا، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتی۔ جبکہ وہبی وہ چیز ہوتی ہے جس کو محنت کے ساتھ، غلامی کے ساتھ، یا تابع داری کے ساتھ، یا اپنی کوشش اور کاوش کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ ہی جس کو وہ عہدہ عطا کرتے ہیں اسی کو ملتا ہے۔ اسی لیے نبوت و رسالت ایک عہدہ ہے جو کس کو دیا جاتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طرح آپ کی بک میں آیت موجود ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دے۔ یعنی نبوت و رسالت کا مل جانا یہ کیا ہے؟ یہ عطیہ خدا بندی ہے، وہبی چیز ہے، گاڈ گفٹڈ چیز ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو نصیب ہوتی ہے، اور اللہ جسے نہیں چاہتا اس کو یہ عہدہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت جو کہ بک میں نہیں ہے، آپ اس کو بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس کو عطا کرنی ہے، کس کو نبی بنانا ہے تو کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی اور رسول دونوں بنانا ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہذا کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نبی اور رسول بن سکا نہ بن سکے گا۔ لیکن جن لوگوں کو یہ عہدہ نصیب کیا جاتا ہے وہ صبر و استقامت کے پہاڑ ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاق کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا بلکہ انسان کامل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ عہدہ نبوت عطا فرماتے ہیں۔ تو عہدہ نبوت کیا چیز ہے؟ یہ وہبی چیز ہے، نہ تو یہ کسبی چیز ہے نہ اکتسابی چیز ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ وہبی۔ تو اگر یہ سوال ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ عہدہ نبوت کیا چیز ہے، تو صحیح آپشن کیا ہوگا؟ عہدہ نبوت وہبی چیز ہے جو کہ خالصتاً اللہ کی عطا کرنے سے ملتا ہے، اللہ چاہے تو ملتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ مثلا ضروری نہیں ہے کہ باپ پیغمبر ہے تو بیٹا بھی پیغمبر ہو، اگرچہ ایسا ہوا ہے، یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے تو بیٹا یوسف بھی پیغمبر ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی موروثی چیز بھی نہیں ہے، وراثتی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبی و رسول بناتا ہے، اور اللہ جسے نہیں چاہتا وہ نبی و رسول نہیں بن سکتا۔ تو یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب
وہابیت کے حوالے سے ایک واقعہ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے نام پہ فتنہ قادیانیت جو ہے وہ زور پکڑتا چلا جا رہا ہے، تو غلام محمد قادیانی کا مناظرہ ہوا اس دور کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اسکالر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا نے اسے کہا کہ تم جو دعویٰ نبوت رکھتے ہو کہ میں نبی ہوں، تو اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی کرامت دکھاؤ ہمیں، کیونکہ کوئی بھی رسول جب اپنی قوم کی طرف آیا اور اس نے آگے اپنی قوم کے سامنے دعویٰ کیا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو قوم والوں نے کہا کہ کوئی نشانی دکھاؤ جناب، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی تم رسول ہو، تو تم جو دعویٰ نبوت کرتے ہو تو تم بھی کوئی نشانی کوئی پیش کرو کوئی۔ تو کہنے لگا جی دیکھو میرا نام ہے غلام احمد۔ اس نے اپنے نبی ہونے کی دلیل نشانی کیا پیش کر رہا ہے؟ کہتا ہے دیکھو جی میرا نام ہے غلام احمد، یعنی احمد کا غلام۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے جو آپ کے اللہ نے رکھا ہے، دوسرا نام آپ کا محمد ہے جو آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے، دونوں آپ کے صفات جو ہے وہ ذاتی نام ہے، باقی سارے کے سارے آپ کے صفاتی نام ہیں، اور یہ محمد اور احمد یہ آپ کے دونوں ذاتی نام ہیں۔ تو کہنے لگا دیکھیں جی میرا نام ہے غلام احمد، یعنی احمد کا غلام۔ کہتا میں نے احمد کی اتنی غلامی کی کہ میں خود احمد بن گیا ہوں، لہٰذا میں نبی۔ یہ اس نے اپنے نبی ہونے کی دلیل پیش کی۔ مولانا بڑے ذہین تھے، بڑے حاضر دماغ تھے، کہنے کہ اچھا اگر تمہارے نبی ہونے کی نشانی یہ تو آؤ پھر میں بھی تمہیں ایک دلیل دیتا ہوں۔ کہنے لگے دیکھو میرا نام ہے ثناء اللہ، کیا مطلب اللہ کی تعریف بیان کرنے والا۔ تو کہتے میں نے اللہ کی اتنی تعریف بیان کی کہ میں اللہ بن گیا ہوں۔ اگر میں اللہ بن گیا ہوں تو میں نے تیرے جیسے نالائق انسان کو پیدا ہی نہیں کی۔ یہ کو بلا بات ہے کرنے والی۔ اگر غلامی کرنے سے نبوت ملنا ہوتی تو سب سے پہلے پھر حضرت ابوبکر صدیق نبی ہوتے، پھر عمر فاروق، حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر کس نے غلامی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ امتی جتنی مرضی غلامی کر لے، رہنا اس نے امتی ہی ہے، وہ نبی اور رسول کے درجے پہ فائز کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہابیت کیا چیز ہے کہ عہدہ نبوت اور رسالت ایک خالصتاً عطیہ خدا بندی ہے، گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ اس کا تعلق غلامی کے ساتھ نہیں ہے، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ نہیں ہے، وراثت کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ ہی جس کو چاہتے ہیں اس کو یہ عہدہ نصیب ہوتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ اس عہدے پہ فائز نہیں کرتے وہ کبھی بھی اس عہدے پہ فائز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے امانت و وہابیت۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی تیسری عام خصوصیت کی طرف، امین۔ امین کو ہم عزیز طلبہ دو طرح سے ڈیفائن کریں گے، ایک تو امین بمعنی دیانتدار، اور دوسرا امین بمعنی خیر خواہ۔ کیا مطلب جی؟ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے امین یعنی دیانتدار بنا کے بھیجے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے سب کے سب کیا تھے؟ دیانتدار تھے۔ کسی پیغمبر کے بارے میں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ نعوذ باللہ اس نے بددیانتی کی ہو، دھوکہ فراڈ کیا ہو، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر ہو اور دیانتدار نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دیانتدار پیغمبر ہے تو دیانتدار ہے، دیانتدار نہیں تو پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین پہلے بنایا، نبی رسول بعد میں بنایا۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، رسول نہیں بنے کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ حضرات انبیاء کرام کی بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے، اور پھر وہ بچپن سے ہی امین ہوتے ہیں، بچپن سے ہی دیانتدار ہوتے ہیں، اور ان کے اندر دیانتداری بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔ عام انسان میں اور پیغمبر میں یہی فرق ہے کہ عام انسان دیانتدار ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ بعض دفعہ کسی موقع پہ جا کے ایمان ڈول گیا، بددیانتی کر لی، امانت میں خیانت کا مرتکب ہو گیا، مگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ امانت میں خیانت کریں گے، نعوذ باللہ وہ بددیانتی کا مظاہرہ کریں گے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، نعوذ باللہ قتل کی سازشیں بنائی جا رہی تھی، تو ایک طرف وہی لوگ جو آپ کی جان کے در پہ ہیں، جو آپ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، انہی کی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ یعنی ویسے آپ کے جانی دشمن ہیں، لیکن
جب امانت رکھوانے کی باری آتی ہے تو حضور علیہ السلام سے بہتر ان کو نظر ہی کوئی نہیں آتا ہے، تو اپنی امانتیں کس کے پاس رکھواتے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے۔ اسی لیے ہجرت والی رات آپ اپنے بستر پہ حضرت علی کو کیوں سلا کے گئے؟ اس لیے کہ امانتیں واپس ہو جائیں۔ باقاعدہ طور پہ گائیڈ کر کے گئے، اے علی یہ میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، فلاں فلاں لوگوں کی ہیں، یہ ان تک پہنچا کے پھر تو نے مدینے آنا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کو 3 دن لگ گئے امانتیں واپس کرنے میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بڑی بڑی امانتیں، کتنے بڑے بڑے لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، کیونکہ پیغمبر دیانتدار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، اور اس کے اندر دیانتداری بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے، اور پیغمبر کے بارے میں نعوذ باللہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ امانت میں خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امین بمعنی خیر خواہ، یعنی حضرات انبیاء کرام کی یہ بھی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ جتنے خیر خواہ ہوتے ہیں عام انسان اتنا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ عام انسان کی صورتحال کی ہے کہ وہ اوپر سے تو بڑی خیر خواہی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں چھری پھیر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں جو ہے وہ اندر سے جڑیں کاٹنا جو ہے وہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عام انسان کی صورتحال ہے، جبکہ حضرات انبیاء کرام ہوتے ہی خیر خواہ ہیں، بے لوث جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں، بے لوث اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی ان کا ذاتی مفاد نہیں ہوتا، کوئی ذاتی لالچ، طمع، غرض وغیرہ نہیں ہوتی، بس ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، اور جتنے بھی انبیاء کرام سورہ الشعراء پارہ نمبر 19 میں بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا گیا، ان کے واقعات بیان کیے گئے، تو ہر پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے گئے، انی لکم رسول امین، انی لکم رسول امین۔ یہ آیت مبارکہ اپنے پاس تحریر کر لیں، اس میں یہ دیکھیں امین کے الفاظ موجود ہیں جو اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ بے شک میں تمہاری طرف امین بنا کر بھیجا، یعنی ہر نبی رسول نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں تمہاری طرف امین یعنی دیانتدار بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین یعنی خیر خواہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو پیغمبر اپنی قوم کے ساتھ بے لوث خیر خواہی کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی قوم کے لوگ اس کا کلمہ پڑھ لیں، اس کے دین میں داخل ہو جائیں، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب یہ لوگ جانتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی رسول ہوں، پتہ ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی آخر الزمان بنا کر کے بھیجا ہے، اور میرا انکار کرنے کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے، پھر یہ میرا انکار کیوں کرتے ہیں، پھر یہ کیوں مجھے نہیں مانتے؟ تو اس وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کہ یہ لوگ میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو یہ چیز آپ سے برداشت نہ ہوتی تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کہنا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے محبوب آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بس آپ اپنا کام کرتے رہیں، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی تھی نا، جس کی بنیاد پہ آپ پریشان ہو جاتے کہ یہ لوگ مجھے کیوں نہیں مانتے، کیوں میرا کلمہ نہیں پڑھتے، کیوں دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اگر یہ داخل نہیں ہوگے دین اسلام کے اندر تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیتی۔ اور پھر ایک حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے جیسے ایک جو ہے وہ پرندہ ہوتا ہے، جیسے جس کو وہ پتنگا جس کو کہتے ہیں، جس کو جہاں سے اڑایا جائے وہیں پہ آ کے بیٹھتا ہے، جو بارش کے جو ہے وہ ایام میں بارش کے موسم میں نکلتا ہے، اگر آپ اس کو ٹیوب لائٹ سے اس طرف جائیں وہ اس طرف جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس طرف سے اڑائیں اس طرف سے آگے یعنی پتنگا جس کو کہا جاتا ہے۔ میری اور تمہاری مثال اس پتنگے جیسی ہے جس کو جہاں سے اڑایا جاتا ہے وہیں پہ پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی میں تو تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر، تمہارے یعنی کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے نکالتا ہوں، تم پھر اس میں جا کے گرتے ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی تھی، اور یہ بے لوث تھی، آپ اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتے تھے۔ ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں یہ جو تمہیں دعوت دیتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، اس پہ میں تم سے کوئی صلہ، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، بے شک میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ تو یہ اس کو میں نے دو طرح سے عزیز طلبہ آپ کے سامنے ڈیفائن کر دیا ہوا ہے۔ ایک تو امین بمعنی دیانتدار، کہ تمام انبیاء کرام کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ دیانتدار بنا کے اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اور دوسرا
جتنی خیر خواہی ایک پیغمبر میں ہوتی ہے وہ کسی اور کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی چوتھی اہم خصوصیت کی طرف۔ چوتھی اہم خصوصیت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے، نمبر 4، تبلیغ احکام الہی۔ یہ بھی عزیز طلبہ، یہ بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تبلیغ احکام الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانا۔ تبلیغ کا لفظی معنی ہوتا ہے پہنچانا، احکام الہی اللہ کے احکامات، یعنی حضرات انبیاء کرام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ اس کو فوراً آگے منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تبلیغ احکام الہی کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ جتنا مرضی ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جائیں، جتنا مرضی ستایا جائے، جس قدر مرضی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، اور جتنا مرضی ان کو اس کام سے روکا جائے، انہوں نے یہ کام کر کے ہی رہنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہی اس مقصد کے لیے کہ وہ دنیا میں جائیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کر دیں۔ اگر پیغمبر یہ کام نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کی ذمہ داری ادا نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کیا جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر جس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا حکم نہیں ہوتا، در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ وہ جس بات کی تبلیغ کر رہا ہے وہ اس کی اپنی تبلیغ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو تبلیغ نہ کی ہو۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیجئے، مسلسل 900 سال 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، فرعون کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیجئے، اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتنی زبردست قسم کی مخالفت کا سامنا ہے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی نجومی کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے نعوذ باللہ، لیکن آپ اپنے مشن میں ڈٹے ہوئے ہیں تبلیغ احکام الہی کی خاطر۔ تو 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ تبلیغ، انفرادی طور پہ آپ نے تبلیغ کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر مل گیا، حکم آ گیا کہ جب اعلانیہ طور پہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیے، علی اعلان لوگوں کو تبلیغ کیجئے، تو اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ کوہ صفا پہ چڑھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، یعنی وہ آواز جس کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا مقصود ہوا کرتا تھا، تو آواز لگاتے ہیں یا صباحا یا صباحا، آئے صبح آئے صبح۔ جہاں تک یہ آواز سنی گئی لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ محمد علیہ السلام نے پکارا ہے، چلو چل کے سننا چاہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب سب وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اپنے بیگانے، دوست، دشمن، جاننے والے، نہ جاننے والے، رشتہ دار، غیر، سب جب وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بات کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی پچھلی جانب سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچا خیال کرو گے کہ جھوٹا؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ جناب ہم نے تو آپ پہ سچائی کا ہی تجربہ کیا ہے، اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو ہم اس کو سچا ماننے کو تیار ہیں۔ تو جب آپ نے اپنی سچائی کا اعتراف کروا لیا تو پھر کیا فرمایا؟ اگر تم مجھے سچا خیال کرتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ اپنا ہی چچا ابو لہب کیا کرتا ہے؟ ری ایکشن کریٹ ہوا، کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں پہ جمع کیا تھا؟ یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کو ایک مان لو، ہم کیسے اللہ کو ایک مان لیں؟ تو یہ یعنی کیا ہوا جی؟ آپ کی مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنا ہی آپ کی تبلیغ کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ مکہ والوں نے جب محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کی تبلیغ کا سلسلہ تو رکنے کا نہیں ہے اور تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان بھی تعداد میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
تو یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آفرز کروائیں۔ پہلی آفر کیا کہ اگر تو آپ کا تبلیغ کرنے سے مقصد عرب کی بادشاہت حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، اور اگر آپ کا مقصد حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر، جس لڑکی کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں اس کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کا تبلیغ کرنے سے مقصد کیا ہے، مال و دولت اکٹھا کرنا ہے، تو ہم سونے اور چاندی کے آپ کے لیے ڈھیر لگا دیتے ہیں، مگر آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نہیں، یہ میرے مقصد نہیں ہے، میں تو اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کی ڈیوٹی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، نہ تو میرا مقصد بادشاہت حاصل کرنا ہے، نہ شادی کرنا مقصد ہے، نہ مال و دولت جمع کرنا مقصد ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی دیتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی آفرز بھی کام نہیں کر سکی، آپ اپنے مشن پہ ڈٹے ہوئے اسی طرح تبلیغ احکام الہی کے سلسلے میں بڑھتے چلے جا رہے، تو بالآخر تانگ آ کے وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، کیونکہ وہ آپ کے کفیل تھے، آپ ان کی کفالت میں تھے۔ تو ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے ابو طالب تیرے بھتیجے کی روز روز کی تبلیغ نے ہمیں پریشان کر دیا، ہم تنگ آ گئے، بہت برداشت کیا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یا تو آپ اپنے بھتیجے کو خود روک لیں، نہیں تو آپ بیچ میں نکل جائیں، تیری وجہ سے ہم اس کا جو ہے وہ حیا کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، بیچ میں سے نکل جاؤ، ہم خود ہی اس کو روک لیں گے۔ گویا کہ سیدھا سیدھا دھمکی تھی۔ ابو طالب یہ دھمکی سن کے گھبرا کے پریشان ہو گئے، تو اپنے بھتیجے محمد علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگے، ابو طالب نے کہا بھتیجے مجھے تیری جان کا خطرہ ہے، مکے والے مجھے دھمکی دے کر کے گئے ہیں، لہذا چلو میری خاطر ہی، میں تیرا چچا ہوں، تیرا کفیل ہوں، کیا کرو تبلیغ کرنا چھوڑ دو، حالات جو ہے وہ بڑے ہی ناسازگار ہو چکے ہوئے ہیں، لہذا یہ کام کرنا چھوڑ دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ میرے چچا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ میں تبلیغ کرنا چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا مبلغ نہیں گزرا جس نے 23 سالہ مختصر دور میں اتنی بڑی جماعت حضرات صحابہ کرام کی تیار کر دی ہوئی ہو، جبکہ رکاوٹیں کتنی ہیں، پریشان کتنا کیا جا رہا ہے، اور صورتحال کس قدر گمبھیر ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور 1,44,000 صحابہ جو مسلمان ہوئے، وہ کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا نتیجہ تھا۔ تو یہ عزیز طلبہ کرام بہت بڑی خصوصیت ہے، پیغمبر نے اپنے مشن کو پورا کر کے جو ہے وہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تبلیغ احکام الہی کے لیے بھیجے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو پورا کر کے دکھایا، اور 100% نہیں بلکہ 150% آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل فرمائی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی، 5ویں اہم خصوصیت ہے معصومیت۔ معصومیت، یا اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، اس کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں معصوم عن الخطا۔ معصوم عن الخطا، یہ بھی حضرات انبیاء کرام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معصوم بنا کے اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ عام انسان غلطیوں سے، گناہوں سے مبرہ، معصوم نہیں ہوتا، جبکہ حضرات انبیاء کرام معصوم عن الخطا بنا کر، غلطیوں سے پاک بنا کر، گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ماڈل بنانا ہوتا ہے، نمونہ بنانا ہوتا ہے۔ اب جس کو ماڈل بنا کے بھیجا جا رہا ہے، نمونہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے، جو لوگوں کے لیے معیار ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، اگر وہی غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جائے گا، اگر وہی گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے گا، تو وہ لوگوں کے لیے ماڈل کیسے بن سکتا ہے، نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو ماڈل اور نمونہ بنا کے اس دنیا میں بھیجنا تھا، تو اس لیے ان کو کیا کیا گیا؟ معصوم عن الخطا پیدا کیا گیا، گناہوں سے پاک پیدا کیا گیا۔ اور یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام کی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا بنا کے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا ہے، خواہ وہ کتنے مرضی لیول کا ولی ہے، کتنے مرضی لیول کا جو ہے وہ نیک آدمی ہے، مگر وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہونے کے امکانات اس سے موجود ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا بنا کے اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر کے تمام تر اعمال بھی اور اقوال بھی شیطان کے عمل دخل سے پاک ہوتے ہیں۔ پیغمبر جو کرتا ہے وہ بھی
اور جو کہتا ہے وہ بھی، اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان مجھ پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے حملوں سے محفوظ کر دیا ہوا، میرے اوپر اس کا داؤ پیچ نہیں چلتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے حملوں سے محفوظ کر دیا ہوا۔ اسی طرح پیغمبر نفسانی خواہشات سے پاک ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ان خواہشات کو تو پوری کرتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے، اور پیغمبر اپنی ان خواہشات کو کبھی پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا، لہذا وہ نفسانی خواہشات سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کے تمام تر اعمال بھی، اقوال بھی شیطان کے عمل دخل سے بھی پاک ہوتے ہیں، اور پیغمبر جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے بھی پاک ہوتا ہے اور بے داغ کردار کا مالک ہوتا ہے۔ عام انسان کا کردار بے داغ نہیں ہو سکتا، اگر اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں تو بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں، لیکن انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جن کے کردار کو کوئی داغدار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہے؟ اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھو میں نے زندگی کا ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ تو یہ یعنی پیغمبر کا کردار بے داغ کردار ہوتا ہے، بے داغ کردار کا مالک ہوتا ہے، جبکہ عام انسان جو ہے وہ بے داغ کردار کے مالک ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، لیکن حضرات انبیاء کرام کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ بے داغ کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے معلم اور مربی بنا کر بھیجے جاتے ہیں، معلم اور مربی۔ یہ سوال بیٹا پیپر میں آئے ہوئے ہیں کہ معلم اور مربی کی وضاحت کریں، قاضی اور حکم کی وضاحت کریں، تو یہ دو سوالات میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ معلم اور مربی، معلم کا معنی ہوتا ہے استاد، پڑھانے والا، مربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے معلم بنا کے بھیجے گئے اور مربی بنا کے بھیجے گئے۔ کوئی نبی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو تعلیم نہ دی ہو اور ساتھ میں تربیت نہ کی ہو، کیونکہ تعلیم تربیت کے بغیر ناقص ہے۔ ایسی تعلیم جس میں تربیت نہ ہو یہ انسان کو پڑھا لکھا جاہل بناتی ہے، اور وہ تعلیم جس میں تربیت شامل ہو جائے یہ انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر انسانیت کہیں کہیں پہ جنم لیتی ہے۔ تو تمام انبیاء کرام کی یہ بہت بڑی خوبی، جس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر، یعنی استاد بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، لیتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ تو تمام کے تمام انبیاء کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت معلم اور مربی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے قاضی اور حکم بنا کے بھیجے جاتے ہیں۔ قاضی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا، اور حکم یہ بھی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے؟ قاضی کوئی بھی فیصلہ کرنے والا، مطلب کسی کے ساتھ پاس بھی آپ کا کیس لگ جائے اور وہ آپ کا فیصلہ کر دے، یہ قاضی کہلاتا ہے۔ جبکہ حکم ہوتا ہے یہ بھی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کو خود منتخب کیا جاتا ہے، اسے خود منتخب۔ مثلا آپ کسی چیئرمین کے پاس، آپ کسی کونسلر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنا حکم مقرر کرتے، کہتے ہیں یہ ہمارا جھگڑا ہے جی، آپ ہمارے دن فیصلہ کر دیں، یہ حکم کہلاتا ہے۔ تو قاضی بھی فیصلہ کرنے والا اور حکم بھی فیصلہ کرنے والا، لیکن دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ قاضی عام جس کو حکومت وقت کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے، جبکہ حکم جس کو فریقین خود منتخب کر لیتے ہیں اپنا فیصلہ کروانے کے لیے۔ جس طرح وہ مشہور واقعہ ہے، نام نہاد مسلمان اور یہودی کے درمیان جو پانی کی تقسیم پہ جھگڑا ہو گیا، تو یہ اپنے جھگڑا جو ہے وہ نبی اکرم کے پاس، نام کا مسلمان کہنے لگا جی ہم اپنے جھگڑے کا فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے۔ یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے، اسے یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے، آپ ڈنڈی نہیں ماریں گے کیونکہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ جبکہ نام کا مسلمان اس کو یہ تھا کہ آپ میری فیور کریں گے اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو دونوں آئے اللہ کے رسول کے پاس، جی ہمارا جھگڑا ہے، ہم آپ کو اپنا حکم مقرر کرتے ہیں، آپ ہمارے دل میں فیصلہ کر دیں۔ اب حکم جو بنایا جاتا ہے، قاضی جو بنایا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فریقین کے بیانات سنیں اور ان کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سنے، بیانات کی روشنی میں آپ کو یہودی سچائی پہ نظر آیا تو آپ نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب وہاں پہ تو یہ نام کا مسلمان چپ رہا، جب باہر آئے تو نعوذ باللہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا چلو عمر کے پاس چلے جاتے ہیں،
یعنی اس کو یقین تھا کہ عمر بھی انصاف کریں گے، وہ بھی ڈنڈی نہیں ماریں گے، تو اس لیے دونوں حضرت عمر کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کے معاملہ کیا کہ جی ہم آپ کو اپنا حکم مقرر کرتے ہیں، آپ ہمارے دل میں فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت عمر نے بھی اسی طرح بیانات سننا چاہے، تو بیانات کے سلسلہ بھی جاری تھا کہ یہودی کہنے لگا عمر آپ کے پیغمبر اس سے پہلے میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہوئے، بس یہ بات سننا تھی۔ کہنے لگے اچھا بیٹھو بھی میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لائے، نیام سے نکالی اور اس نام نہاد مسلمان کی گردن اڑا دی، اور اس موقع پہ یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے ھذا قضائی لمن لم یرضاہ بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے عمر کا فیصلہ جو محمد علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ وہ کہے کا مسلمان ہے جو کہتا ہے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ تو عام انسان میں اور پیغمبر میں یہی فرق ہے، پیغمبر کی عدالت سے جو فیصلہ صادر ہو چکا ہے نہ تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو چینج کیا یا تبدیل کیا تو بھی گئے، انکار کیا تو بھی آپ نکل گئے، تو یہ غلطی میں پڑ جائیں گے آپ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا کی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے معلم اور مربی بنا کر کے بھیجے گئے اور قاضی اور حکم بنا کر کے بھیجے گئے، اور پھر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی جناب سے اللہ کا ترجمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو معصوم عن الخطا، گناہوں سے غلطیوں سے پاک کر کے اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ تو عزیز طلباء کرام، اب ہم آگے بڑھتے ہیں چھٹی اہم خصوصیت کی طرف، آخری خصوصیت جو آپ بک میں دیکھ رہے ہیں نمبر 6، واجب اطاعت۔ واجب اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، ان کا کہا ماننا یہ لازمی ہے، ضروری ہے، اور فوری طور پہ ماننا ضروری ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اچھا میں سوچ لوں ذرا، اچھا میں کسی سے مشورہ کر لوں ذرا، نہیں، فوری طور پہ پیغمبر کی جناب سے جو آرڈر آ گیا فوراً اس کی تعمیل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے واجب اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، کہنے کار ہونا، ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ لازمی کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی اطاعت نہ کی جائے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے، کیونکہ عام انسان میں اور پیغمبر میں یہی فرق ہے، عام انسان کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی مانا جا سکتا نہ۔ اگر آپ کسی کی بات کو مانتے ہیں کیا فرق پڑے گا، لیکن حضرات انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جن کی بات کو ہر حال میں ماننا ہی ضروری ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کریں گے تو یہ نافرمانی میں پڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جن اقوام نے اپنے انبیاء علیہم السلام کا کہا مانا، تابعداری کی، کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی نافرمانی کر دی، بغاوت پہ آ گئے، سرکشی میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذابات میں مبتلا کر دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم عاد کی مثال ہمارے سامنے ہے، سمود کی مثال ہمارے سامنے ہے، دیگر اقوام جن کو بڑے بڑے عذابات میں مبتلا کیا گیا ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہے۔ کیوں عذاب آیا؟ اس لیے کہ اپنی مرضی پہ ڈٹے رہے، حضرات انبیاء کرام کی ایک نہ مانی، بغاوت اور سرکشی کی انتہا کو پہنچ گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قابل عبرت بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ کیا خاص وجہ ہے جو ان کی اطاعت کرنا فرض ہے، واجب ہے؟ تو بھئی جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ان کی اطاعت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کی آیت میں بک میں آیت موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بات کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ ان کی اپنی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور جس سے منع کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا منع کرنے کا مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہوئی ہے۔ چونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی آگے پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے میں منع کرتا ہے، لہذا اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور اس کی نافرمانی یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی جس نے رسول کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ لہٰذا پیغمبر کی اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے؟
اس لیے کہ اس کی اطاعت میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اس کی نافرمانی میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو تو ادھر گردن جھکائی ہو۔ پیغمبر وہ ہستیاں ہیں جن کی بات کو ماننا اور فوری طور پہ ماننا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ لازمی اور ضروری کر دیا گیا۔ جو مان لے گا کامیاب ہو جائے گا، نہیں مانے گا ناکام ہو جائے گا اور آخرت میں اس کو عذاب جہنم میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اب عزیز طلبہ، اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اطاعت کرنے کا طریقہ کیا ہے، میں صرف ایک دو مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو کہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ماڈل اور نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے، تو ایک دو صحابہ کرام کی اطاعت کے واقعات کہ آپ کی اطاعت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے انبیاء کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ، آپ یوں اس کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں داخل ہو رہے ہیں، ایک پاؤں مسجد میں اور دوسرا بھی جوتیوں والی جگہ پہ ہے۔ اسی اسلام میں کان میں رسول اللہ کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ بھی سب، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی آگے اٹھاؤں کہ حضور کے فرمان کی بجاوری میں کہیں دیر نہ ہو جائے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آپ جب خطبہ ارشاد فرما کے واپس نکل رہے تھے تو کیا دیکھتے کہ عبداللہ بیٹھے ہوئے ایک پاؤں مسجد میں دوسرا جوتیوں والی جگہ پہ۔ تو پوچھا عبداللہ یہاں بیٹھے ہو خیر ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم کان میں پڑا، ٹل یہی پوزیشن تھی، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک کی بھی قدم آگے اٹھاؤں کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری میں کہیں دیر نہ ہو جائے، اس لیے میں یہیں پہ بیٹھ کے۔ تو آپ ان کی اس تابع داری پہ بڑے خوش ہوئے، اس کو تابع داری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال حضرت حنظلہ بن ابی عامر، حضرت حنظلہ یہ زبان رسالت سے غسیل الملائکہ کا لقب پانے والے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، زبان رسالت سے غسیل الملائکہ کا لقب پانے والے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت حنظلہ بن ابی عامر، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوا کہ سب نکل پڑے جہاد کے لیے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ تو حضرت حنظلہ جن کی ابھی نئی شادی ہوئی، پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ بسر کی، غسل فرض ہو چکا تھا، صبح نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، غسل کرنے کی تیاریوں میں ہے کہ میں غسل کروں اور تہجد کی نماز ادا کروں۔ ابھی غسل کیا نہیں ہے کہ کان میں آواز پڑ گئی، رسول اللہ کی جانب سے ایک منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے کہ سب نکل پڑے جہاد کے لیے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، آپ کا حکم ہے۔ سوچنے لگے کہ اگر میں غسل کرنے میں پڑ گیا تو حضور کے فرمان کی بجاوری میں کہیں دیر ہی نہ ہو جائے۔ تلوار اٹھائی، بیوی کو سلام پیش کیا، کہا بچ کے آگے تو ملاقات ہوگی وغیرہ جنت میں ملیں گے۔ اسی طرح میدان جہاد میں نکل گئے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے اور فتح ہو گئی۔ حضرت صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی جانب سے حکم ہوا کہ شہداء کی میتیں اکٹھی کرو بھئی، تاکہ ان کی تدفین کا، ان کے جنازے کا انتظام کیا جا سکے۔ اب حضرت حنظلہ کی میت نظر نہیں آتی، حضرت صحابہ کرام حیرانی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ شہید ہوئے ہیں، ہم نے ان کو خود شہید ہوتے ہوئے دیکھا، میت کہاں پہ چلی؟ اتنے میں جبرائیل آئے، اللہ کے رسول وہ دیکھیں آسمان پہ 70,000 فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہ کس بات کا ریوارڈ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کہ فوراً کیا وہ نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میرے بھائیوں، اس کو اطاعت کہا جاتا ہے، یہ دراصل میں اطاعت ہے۔ تو جو اس طرح کی اطاعت کرے گا نا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو انعام کیا عطا فرماتے ہیں۔ 4 انعامات کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ کن کے ساتھ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنا ہی اچھا ساتھ ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی جسے ان 4 قسم کے گروہوں کا ساتھ مل گیا، گویا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس پہ ہو گئی۔ تو یہ عزیز طلبہ کرام واجب اطاعت جس کی میں نے مثال آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، تو یہ 1-2 واقعات آپ اس میں
واجب اطاعت کے حوالے سے یہاں تحریر کر سکتے ہیں، کوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری خصوصیات آپ کے سامنے، ان کی وضاحت آپ کے سامنے ہے۔ کویسچن کیا تھا؟ انبیاء کرام کی خصوصیات پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ تو ایک ایک خصوصیت کے ریلیونٹ مٹیریل، آیت اور حدیث، واقعات وغیرہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہوئے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ لکھ کر ان کی پریکٹس کر لیں تاکہ یہ آپ کا لانگ کویسچن بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جائے۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم رسالت محمدی کی خصوصیات پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔